اب وہ تمہیں گزن پہنچانے والا نہیں۔ اور اس کے بعد روایات میں آیا ہے کہ حضور اپنی جھولی میں ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے رہے، چہرہ مبارک پر مسرت کی وجہ سے کیفیت وہ جو میں بیان کر چکا، اور اس وقت پھر حضور نے وہی الفاظ دہرائے کہ آج کے بعد عثمان جو کرے اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ اعتاد کی شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس میں وہ بالکل نظر آتے ہیں کہ جیسے عکس کامل ہے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر ایک مرتبہ کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عثمان معلوم ہوتا ہے کہ عکس کامل ہے حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے چلیے، اما من اعطا واتقا، اب تقویٰ پر آئیے۔ تقویٰ کے بارے میں استیعاب کا ایک قول شاہ ولی اللہ ہی نے نقل کیا رحمت اللہ علیہ، کہ حضرت عثمان خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جاہلیت، اس معنی میں تو جاہلیت کا کوئی دور آیا ہی نہیں، صدیق پر جاہلیت کا دور نہیں آتا، لیکن ہم زمانی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جو حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے کا زمانہ، اسے اب دور جاہلی کہتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی نہ زنا کیا نہ چوری کی، اور یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے جاہلیت ہی میں شراب کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہ وہ فطرت سلیمہ ہے، یہ وہ انسان کی فطرت، حضور جو فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فطرت اسلام لے کر ہر انسان آتا ہے، یہ تو پھر مسخ ہو جاتی ہیں فطرتیں، تب یہ برائیاں اور یہ عیوب اور یہ خرابیاں اور یہ فحش حرکات کا صدور ہوتا ہے، ورنہ اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار رہے تو فطرت انسانی جو ہے وہ تو اس فاطر کی بنائی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی کجی نہیں۔ تو اس فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے ہر صدیق، ہر نبی بھی اور ہر صدیق بھی، مزاجن صدیقین کا مزاج بالکل انبیاء کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ کسی کا دستے ہنائی، باغ میں کوئی گیا اور کوئی پودا ہے گلاب کے پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں، کسی کا دستے ہنائی کسی ایک پھول کو چن لیتا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، ورنہ گلاب کے پھول وہاں ہیں اور بھی ہے اس پودے میں، جس کو چن لیا استفاء اور اجتباء کا مقام جسے حاصل ہو گیا وہ مصطفیٰ اور مجتبی ہو گئے، اور بقیہ جو وہ پھول ہیں وہ حسد میں جلتے نہیں کہ وہ یہ کہے کہ انہیں یہ مقام کیوں حاصل ہو گیا، بلکہ جیسے ہی ان کی طرف سے دعوت آتی ہے وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، اور ایک لحظہ کا توقف بھی نہیں ہوتا ہے تصدیق میں کہ فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ہے صدیقیت کی شان۔ تو میں یہ پہلی دوسری بات بیان کر رہا تھا، انسان کے اس طبیعت میں بدی سے جو حجاب ہے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حیا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ برا کام کرتے ہوئے اندر سے لفظ لبابہ اسے روکتا ہے، جس کی قسم کھائی قرآن مجید میں، لا اقسم بالنفس اللبابہ، اور انسان نہیں چاہتا۔ حضور نے ایک مرتبہ یہ گناہ کی تعریف کی کہ الاسم ما حاک فی صدر کا وکرہت ان یطلع علیہ، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اس کو پسند نہ کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ یعنی گناہ کے یہ دو پہلو ہو گئے، ایک تو نفس لوامہ اس پر ملامت کر رہا ہو اندر، اور ایک انسان یہ محسوس کرے کہ یہ سب لوگ بھی کہیں گے کہ یہ بری بات ہے اور وہ نہ کرنا چاہے، وہ برائی ہے۔ اسی کا مادہ جو ہے اسے ہم حیا کہتے ہیں، اور حیا کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے کہ اکثرہم حیاء عثمان، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حیا میں بڑھے ہوئے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ اور وہ حدیث مجھے یہاں بیان کرنے کی حاجت ہے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اسی لیے اگر کسی نے کہا کہ کامل الحیاء والایمان تو اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے، یہ در حقیقت حضور ہی نے جو ربط ظاہر کیا ہے حیا میں اور ایمان میں کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، تو جس کی حیا کامل ہے در حقیقت اس کا ایمان بھی کامل ہے۔ تو کامل الحیاء والایمان یا اکثرہم حیاء عثمان، یہ ہے شان حضرت عثمان کی۔ اس سلسلے میں مسلم شریف میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور میرے حجرے میں تھے،
اور ایک کوئی گدھا پڑا ہوا تھا، گدیلا سا، اس پر آپ استراحت فرما رہے تھے لیٹا ہوا انسان، بہرحال کپڑے پورے طور پر ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی پنڈلی کھلی ہوئی ہو حضور کی، پورے طور پر جسم ڈھکا ہوا نہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی ایک طرف. میں اس جمعے میں بھی یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اس وقت بھی رہا نہیں گیا یہ کہنے سے کہ یہ حضور کے گھر جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. ہمارا تو گھٹیا سے گھٹیا گھر بھی کئی کمروں کا ہوتا ہے. وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اور حجروں کا طول و عرض کیا تھا وہ روایات میں آتا ہے. حضور جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت عائشہ بھی اپنی ٹانگیں پھیلائے رہیں اور حضور سجدہ بھی کر لیں، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا. سجدے میں جب جاتے تھے تو حضور حضرت عائشہ کی ٹانگیں اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے پھر سجدہ کرتے. تو اس چھوٹے سے حجرے میں حضور آرام فرما رہے، حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ادھر سے اطلاع دی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اذن باریابی کے خواہاں ہیں. حضور نے فرمایا آ جائیے، آ گئے، بیٹی ہے، بیٹی کا گھر ہے. حضور لیٹے ہوئے، جس طرح لیٹے ہوئے تھے لیٹے رہے. حضرت ابوبکر نے جو بات کرنی سیکھی. پھر یہ بات فرمائی گئی، اطلاع دی گئی کہ حضرت عمر بھی تشریف لائے ہیں، حاضر ہونا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں بھی اجازت دے دی گئی، وہ آئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ذرا پیٹ کر لی ہوگی، کچھ چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی ہوگی. اس کے بعد وہ بھی چلے گئے، جو بات انہیں کرنی تھی رخصت ہو گئے. تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان حاضر ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی. جب یہ حضور کو اطلاع ملی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آپ نے پوری طرح درست کر دیے. اصلح علیہ ثیابہ، یہ الفاظ ہے اس حدیث کے، مسلم شریف کی روایت. حضور نے اپنے اوپر اپنے کپڑے درست کر لیے اور ساتھ ہی حکم دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اجمعی علیک ثیابہ کے، اپنے اوپر بھی اپنے کپڑے اپنے چادر کو پوری طرح درست کر لو. یہ اہتمام کیا. اس کے بعد حضرت عثمان داخل ہوئے، انہوں نے بھی جو بات کرنی تھی رخصت ہو گئے. اب جب یہ واقعہ پیش آ چکا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اب حضور سے سوال کیا. ابو بکر آئے، آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا. حضرت عمر آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا. یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے یہ خاص اہتمام کیا، مجھے بھی حکم دیا کہ اجمعی علیہ ثیابہ. تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عثمان انہ رجل حیی، انتہائی حیادار. مجھے یہ اندیشہ ہوا، بعض روایات میں تو یہ الفاظ نقل ہوئے کہ اگر میں اسی طرح بے تکلفی سے لیٹا رہا تو وہ اس حجاب کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے جو بات کرنے آئے تھے وہ کر نہیں سکیں گے، ویسے چلے جائیں گے، ویسے واپس ہو جائیں گے. اور دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں بھی ان سے حیا کر رہا ہوں. یہ ہے معاملہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ. ایام جاہلیت ہی میں، یعنی ایمان لانے سے پہلے، یوں کہیے صرف شراب کو اپنے اوپر حرام کر لینے والے، زنا کے بارے میں خود گواہی دینے والے کہ کبھی بھی پوری عمر میں اس کا موقع نہیں آیا. معاشرہ وہ ہو عرب کا جس میں شراب اور زنا جو ہے وہ ان کے معروفات میں شامل ہو چکے تھے. وہ منکر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی برائی کی بات بھی ہے. اسی میں 35 برس جس نے بسر کیے ہوں اور یہ گواہی دے رہا ہوں. جس کی حیا کا عالم یہ ہو، یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اپنا جو دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے ناف سے نیچے کے جسم کو اس سے مس نہیں کیا ہے کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تقویٰ کا، اس کی حیا کا یہ عالم ہے. اما من آتا واتقا، جس کے اتقاء کا یہ عالم، جس کے اعطاء کا یہ عالم جو میں بیان کر چکا، اور صدق بالحسنی، تصدیق کا معاملہ یہ ہے کہ چھٹے یا ساتویں، بعض لوگوں کے نزدیک 5ویں یا چھٹے مومن ہیں ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان کا نمبر یہ. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ میں ان حضرات سے بھی پہلے ایمان لائے حضرت عثمان. تو معلوم ہوا کہ وہ صدق بالحسنی، تصدیق کرنے میں سبقت کرنے والے، اور اعطاء اور اتقاء ان دونوں میں کامل. تو یہ ہے صدیقیت کے وہ اوصاف ثلاثہ
اور ان المصدقین والمصدقات